اگر دنیا میں موجود زمین کی گہرائی میں واقع کچھ مقامات کا ذکر کیا جائے تو چند مقامات قابل ذکر ہیں، جیسا کہ دنیا کی سب سے گہری ریل سرنگ سائیکن ٹنل کی گہرائی 790 فٹ ہے۔ یہ سرنگ نما ٹرین کا راستہ زیر زمین جاپان کے 2 شہروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسی طرح زمین کی 1000 فٹ کی گہرائی تک ایک نیوکلیئر بم وار کر سکتا ہے۔ دنیا کے سب سے گہرے غار کی گہرائی 7200 فٹ ہے، جو کہ جارجیا میں موجود ہے۔ افریقہ میں موجود دنیا کی سب سے گہری سونے کی کان کی گہرائی 13120 فٹ ہے، جس میں جانے کے لیے کانکنوں کو پورا 1 گھنٹہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس گہرائی تک پہنچنے تک زمین کا درجہ حرارت 66 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اس سے بھی زیادہ گہرائی تک زمین میں سوراخ کر چکا ہے۔ جی ہاں، انسان 23 سینٹی میٹر چوڑا 40,230 فٹ کی گہرائی تک زمین کے اندر ایک سوراخ کر چکا ہے۔ اس اتنے گہرے سوراخ میں آخر چیخو پکار کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ زمین کے اتنا اندر تک 40,230 فٹ یعنی 12.25 کلومیٹر تک ڈرلنگ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنی گہرائی میں جانے کے بعد کمپنی کو کام روکنا پڑا؟ یہ سب جان سکیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ زمین میں انسانی ہاتھوں سے کیا جانے والا یہ دنیا کا سب سے گہرا ترین سوراخ روس میں موجود ہے، جسے کولا سپر ڈیپ ہول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ناروے کی سرحد کے قریب روسی علاقے مورمانسک میں واقع ہے۔ اس جگہ روس کا سائنسی تحقیقی اسٹیشن آباد تھا، لیکن آج یہ اسٹیشن ختم ہو چکا ہے اور عمارت کا ایک خستہ حال ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ اس خستہ حال عمارت کے درمیان میں فرش پر زنگ آلود دھات کا ایک بڑا سا ڈھکن ہے، جسے بڑے بڑے زنگ آلود نٹ بورڈ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسے ہی کولا سپر ڈیپ ہول کہا جاتا ہے۔ یہ سپر ڈیپ ہول زمین پر سب سے گہرا سوراخ ہے جو انسان کا کھودا ہوا ہے۔ یہ زمین میں 40,230 فٹ یعنی 12.25 کلومیٹر اندر تک جاتا ہے۔ گہرائی کے اس مقام پر آ کر ایکسپرٹس کو کام روکنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین کے اس مقام پر ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا۔ یہ درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ ڈرلنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے اسٹیل پائپس اور برمیں پگھل جاتے تھے۔ زمین میں کیے جانے والے اس سب سے گہرے سوراخ کو سائنسدانوں نے 1995 میں بند کر دیا تھا، لیکن اس مقام سے خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں آج بھی خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ یہاں ان آوازوں کی ریکارڈنگ کو آپ سن سکتے ہیں۔ اس مقام کے قریب رہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دوزخ سے آتی ہیں اور یہ سوراخ زمین اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے، تاہم سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سوراخ اتنا کھلا نہیں ہے کہ انسان اس میں اتر سکے۔ اس کا ڈائیمیٹر صرف 9 انچ ہے۔ اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہو تو بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ اگرچہ یہ سوراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بن گئی ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ یہاں لگ بھگ 20 سال تک زمین کے اندر 3000 افراد پر مشتمل ایک کمپنی کھدائی کرتی رہی۔ یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا ستارہ جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بنا۔ اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 15 کلومیٹر نیچے جانا چاہتے تھے۔ 15 کلومیٹر نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ 1992 میں جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما 12 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ناممکن ہے۔ اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً 3.25 ارب سال پہلے کی کنڈیشن میں تھیں۔ اس مقام کا درجہ حرارت 400 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ تھا، جو سائنسدانوں کے اندازے سے تقریباً 2 گنا تھا۔ یہاں آپ اس ٹیمپریچر کی شدت کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر کھولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن زمین کے اس مقام پر ٹیمپریچر 400 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اتنے زیادہ ٹیمپریچر پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ناممکن تھا کہ اسٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھیں، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے مطابق
یہ پلاسٹک کی طرح پگھلی ہوئی تھیں۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس قسم کے پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور 3 سال بعد 1995 میں اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور اب یہ سنسان مقام مہم جو سیاحوں کی منزل بن کر رہ گیا ہے۔ یہ سوراخ اب بھی وہاں موجود ہے لیکن اسے بڑے بڑے نٹ بولٹ سے بند کر دیا گیا ہے۔ روس کا سپر ہول یا بڑا سوراخ صرف اکیلا ایسا سوراخ نہیں ہے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کی سپر پاورز کے درمیان خلا میں جانے کے مقابلے کی طرح زمین کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ گہرائی تک کھدائی کرنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی اور وہ زمین کے اندر اس کے مینڈل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اگر زمین پیاز کی طرح ہے تو اس کی پرت پیاز کی پتلی جھلی کی طرح ہے جس کو کرسٹ کہتے ہیں اور جو صرف 40 کلومیٹر موٹی ہے۔ اس کے بعد 2890 کلومیٹر گہرا مینٹل ہے اور اس کے بعد ٹھیک زمین کے مرکز میں اس کا کور یعنی مرکزی حصہ ہے۔ سائنسدان وہاں تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ زمین کے اندر اس گہرائی میں کی جانے والی کھدائی میں چٹانوں کے نمونے سائنسدانوں کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنے امریکن خلائی ایجنسی ناسا کے لیے چاند سے لائی جانے والی کوئی چیز۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس معاملے میں امریکہ کی جیت نہیں ہوئی، در حقیقت کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی۔